کا طواف مکمل کرتا ہے، حج کے ارکان مکمل کرتا ہے، حج کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ سارے کا سارا جو حج ہے وہ مکہ المکرمہ کی زمین پہ ہوتا ہے، سو وہ کعبۃ اللہ میں تو نہیں ہوتا تو میدان عرفات میں ہے۔ مگر اللہ نے جو قرآن کے اندر لفظ دیا بِبَکَّةَ مُبَارَكًا، فرمایا مکہ میں ہم نے برکت والا بنایا ہے، مکہ کی ساری زمین برکت والی۔ میرے نبی نے کہا جو حج مکمل کر کے اخلاص کے ساتھ آ جائے، فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جی اخلاص کے ساتھ جو ہے۔ اور کعبۃ اللہ کی عظمت یہ ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میرے سرکار نے اعلان نبوت سے پہلے میرے سرکار غار حرا پاک کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ کئی دنوں تک جو حضرات وہاں گئے ہیں، غار حرا میں جب سرکار بیٹھتے تھے، وہ پہاڑ کی چوٹی پر سرکار وہاں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہتے تھے، اللہ کے گھر کو دیکھتے تھے۔ اور میرا نبی کعبۃ اللہ سے پیار کا انداز یہ تھا، جب ہجرت کی رات تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اے اللہ کے گھر، تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے، اللہ کی برکتوں کا مرکز ہے، دل نہیں کرتا تجھے چھوڑوں، جی نہیں چاہتا تجھے چھوڑوں، مگر تیرے شہر میں رہنے والوں نے مجبور کر دیا ہے۔ اور پھر وہی بیت اللہ تھا کہ مدینے کے اندر جا کر ہر لمحے ہر گھڑی میرے نبی کے غلام تڑپتے رہے اور اجازتیں مانگتے رہے، کریم اجازت دے دو، کبھی تو ایک بار کعبۃ اللہ کو دیکھائے، کعبۃ اللہ کا طواف کرائے۔ جب کفر تھا، مکہ میں اسلام کی حکومت نہیں تھی، کفر کی حکومت ہونے کے باوجود، اسلام کے دشمن ہونے کے باوجود، نبی اور نبی کے غلاموں نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہر وقت تڑپتے رہے، بیت اللہ کی زیارت کی، عمرہ کیا۔ بابا جب کفر کی حکومت تھی، انہوں نے تو اس وقت بھی مسلمانوں کو نہیں روکا، انہوں نے کہا چند شرائط دی نا، بس شرطیں ہی لگائی تھی نا کہ آ جائے بیت اللہ کی زیارت کرے، عمرہ کر لے، مگر یہاں آ کے آپ رہیں گے نہیں، آ کے ہم سے جنگ نہیں کریں گے وغیرہ، وہ شرائط تھی۔ مگر بیت اللہ کی زیارت سے مطلقاً نہیں روکا، کہ اس کی زیارت کر سکتے ہو۔ بابا جب عالم کفر کی حکومت تھی اس وقت نہیں روکا، آج نام کے مسلمانوں کی حکومت بھی ہے، مگر وہ اسلام کا دشمن کتنا طاقتور نکلا، اس نے سائنس کے دروازے سے اتنا بڑا حملہ کر کے رکھ دیا کہ اسلام کا 14 صدیوں کا بنیادی عقیدہ کہا کہ مسلمان اللہ کے گھر میں آ کے حج نہیں کر سکتا۔ یہ تیسرا سال ہے جی تیسرا سال ہی ہے نا کہ اس سال بھی حج نہیں کریں گے جا کے۔ نام نیاد مولوی، نام نیاد مسلمان، نہیں جی دیکھو حج تو ہو گیا نا، میں نے کہا وہ ہو گیا، وہ بھی صرف اس امت کے آنکھوں میں مٹی جھونکنے کے لیے، مٹی جھونکنے کے لیے۔ حج تو ہو گیا نا، میں نے کہا حج تو ہو گیا نا، دنیا کے کروڑوں مسلمان جن پہ حج فرض تھا وہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر ان کو موقع نہیں دیا گیا، اور وہ اگلے حج سے پہلے جب دنیا سے چلے جائیں گے اس کا جرم کس کے سر ہوگا؟
نہیں جی اس نے نیت کی اس کا تو ہو گیا نا. میں نے کہا اس کا تو ہو گیا, اس کا تو ہو گیا جس نے روکا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس سے بڑا کون ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر مسجد سے روکے. یہ عام مسجد کے لیے یہ قرآن کی آیت ہے. ممن منع مساجد اللہ فمن ازلم. فرمایا اس سے بڑا کون ظالم جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکے اس لیے وہ اللہ کا ذکر ہوگا. یہ عام مسجد کی بات ہے. اور جو کعبۃ اللہ سے روک دے اس سے بڑا کوئی ظالم ہے جی؟ اس لیے حضرات خلاصہ کلام یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ برکت والا, رحمتوں کا. اس لیے وہاں کوئی بھی بیماری داخل ہو سکتی, کوئی بھی بیماری داخل ہو سکتی. کیوں؟ اگر ہم کامل مسلمان ہیں تو مسلمان کا ایمان اپنے رب کے فرمان پہ ہوتا ہے. اور رب کہتا ہے میں نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے برکت والا, رحمتوں کا مرکز. اور میں نے تمہید اس لیے باندھی جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں زحمت ہے, جہاں شفا ہوتی ہے وہاں بیماری, جہاں برکت ہوتی وہاں بے برکتی نہیں ہوتی. اس لیے وہ مسکن ہے. مسجد اقصی علماء نے لکھا ہے آخری بات کہ مسجد اقصی اتنی برکت والی کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کہ یہ باتیں ساری اپنی جگہ ٹھیک ہیں کہ وہ انبیاء کا مسکن رہی, انبیاء کی آخری جگہ آرام گاہیں وہاں کا, یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. کہا مگر حقیقت یہ ہے کہ شب معراج میرے نبی نے جو 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی, ایک نماز جس مسجد میں میرے پیغمبر نے پڑھی اللہ نے کہا یہ مسجد برکت والی ہے. اور جس کعبۃ اللہ میں میرے نبی نے زندگی کے 23 سال سے زائد عرصہ اور نبوت کے 10 سال سے زائد عرصہ امامت کی اور نمازیں پڑھی, وہ کعبۃ اللہ کتنی برکت والا ہے.